تو بسم اللہ، یہ جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے اس میں تفسیر میں، اور حدیث پاک میں بھی ہے، اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت بھی ہے، کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر بسم اللہ سے ابتدا نہ کی تو کام ادھورا رہ جائے گا، لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت بھی ہے۔ تو بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے شروع یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت اہم بات ہے یہ کہ ہمارا رب جب اس نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ جب کوئی کام شروع کرو، اللہ کے تو اسماء حسنہ بہت ہیں، 99 تو ہم پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جب ہم کام شروع کر رہے ہیں، کوئی جب کسی چیز کی ابتدا کر رہے ہیں تو اس نے وہ اسماء نہیں یہاں پر ذکر کیے جو اسماء ہیبت والے ہیں، جلال والے ہیں، بلکہ رحمت والے، کرم والے، فضل والے، وہ اپنے اسماء کو یہاں پر ذکر کیا اللہ نے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا، اپنے آپ کو کیا کہا؟ رحمان اور رحیم، تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ تو رحم، جب اپنے آپ کو رحمان اور رحیم فرما رہا ہے تو رحم فرمائے گا۔ اب بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل سنتے چلیے۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ جو بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ پہلی بات تو یہ، جو ہر صورت کے شروع میں ہے یہ مکمل ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں جو بسم اللہ ہے وہ اس آیت نمبر 30 کا جز ہے، اس کا حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں آیت نہیں بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر صورت کے شروع میں لکھ دیا جاتا ہے یا لکھ دیا گیا تاکہ دو صورتوں کے درمیان ایک فاصلہ ہو جائے کہ اب یہاں یہ صورت ختم ہو گئی، سورہ فاتحہ ختم ہوئی، اب سورہ بقرہ شروع ہوگی، سورہ بقرہ ختم ہوئی، اب سورہ آل عمران شروع ہوگی، اس طرح سے ایک صورت ختم ہوئی، اب سورہ نساء، پھر اس طرح آگے بڑھے گا معاملہ۔ تو دو صورتوں کے درمیان فصل ہو جائے، اس لیے بیچ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے صورت کے اوپر امتیازی شان میں بڑا کر کے ڈیزائن بنا کے بریکٹ میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیت کی طرح ملا کر نہیں لکھی جاتی۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ قرآن کی جو صورت شروع ہوئی تو اس میں اس صورت میں ملا کر نہیں لکھی جاتی ہے بلکہ اوپر لکھی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ یہاں ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے، مگر یہ قرآن کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہر صورت کے شروع میں جہاں شروع ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ نہیں شامل کی جائے گی بلکہ فاصلہ بنانے کے لیے۔ اسی لیے امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، زور سے نہیں پڑھتے نا، احناف کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہیں تھی، اقرأ یہاں سے شروع ہوا بات، یہ ہے پہلی، ایسا نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تراویح پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے، ایک زور سے پڑھ لیں۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ اب چونکہ بار بار پڑھنا پڑتا نا آپ کو، تو ایک بار پڑھ لیا، صبح میں جب پڑھنے بیٹھے پڑھ لیا، بس چلتے رہے گا۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، سورت کے شروع میں جب سورت ختم ہوئی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھ لیں۔